بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے 20 MCQs پر۔ کل انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے کلاس کو کنٹینیو نہیں کر سکے۔ ایک تو اوورآل جو ہے وہ پاکستان میں اس کا ایشو تھا انٹرنیٹ سروسز کا، اور دوسرا یہ بھی کوشش کی گئی کہ ویڈیو بنا کر جو ہے وہ چینل پہ اپلوڈ کی جائے، لیکن اس کا بھی ایشو آ رہا تھا کہ نیٹ کی جو سپیڈ تھی وہ سلو تھی، تو اس لیے ویڈیو بھی جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو سکی۔ تو تقریباً ہم 7 MCQs پر بات کر چکے تھے، تو انشاءاللہ جو پہلے MCQs ہم نے فرسٹ سے آغاز کیا تھا وہیں سے اس کو سٹارٹ کریں گے، اور نیکسٹ جو ہے 7، 8 اور 9 اسی کو لے کے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس MCQs کہ ذکر حاجی خلیفہ فی کتابہ کشف الظنون۔ کشف الظنون یہ حاجی خلیفہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا ہے الف و مئۃ المؤرخ، الف ہزار کو کہتے ہیں، ومئۃ کہتے ہیں 100 کو، 1100 مؤرخین کا ذکر کیا ہے، مئتین یا کہ مئتین خمس یا کہ 250 کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یا خمسینہ۔ تو اس کا جو فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ ذکر حاجی خلیفہ فی کتابہ کشف الظنون الف و مئۃ مؤرخ، کہ 1100، 1000 اور 100 جو مؤرخین ہیں ان کا ذکر حاجی خلیفہ نے اپنی کتاب میں کشف الظنون میں کیا ہے۔ کشف الظنون، کشف کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، اور ظنون زن سے ہے، زن کی جمع ہے کشف الظنون، زن کا ازالہ کرنا، اور اس کا اصل نام جو ہے وہ کشف الظنون فی اسامی الکتب والفنون۔ اصل نام اس بک کا یہ ہے، کشف الظنون ان اسامی الکتب والفنون، کہ جو دیگر جو فن پر، نثر پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں ان کتابوں کے نام، ان کے رائٹر کے نام جو ہیں ادباء کے، مورخین کے، وہ آپ کو اس کتاب میں مل سکتی ہیں۔ حاجی خلیفہ کا تعلق جو تھا وہ ترکی سے تھا، اور قسطنطینیہ جو اس کا شہر ہے ترکی کا، وہاں ان کی ولادت ہوئی، اور ان کے والد جو تھے حاجی خلیفہ کے وہ آرمی مین تھے، ایک رجل من الجندی، وہ آرمی میں ایک آفیسر تھے، ان کے گھرانے میں ان کے ہاں یہ حاجی خلیفہ کی ولادت ہوئی۔ ان کی کتاب جو ہے جتنی بھی کتابیں جو ریسرچ کرنے والے ہیں، اگر انہوں نے کسی شاعر کی یا کسی ادیب کی، کسی مفکر محدث کی حالات زندگی ڈھونڈنے ہوں اور وہ کون سی شخصیت ہے، اس نے کون سی کتابیں لکھی ہیں، تو کشف الظنون جو ہے یہ ایک اتھینٹک بک اس پر سمجھی جاتی ہے۔ اصل نام ان کا جو ہے وہ مصطفیٰ بن عبداللہ ہے، اور کاتب چلبی کے نام سے مشہور ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہے ان کی یہ عربی زبان میں ہے، اور اس میں کئی بڑی تصانیف کے متعلق معلومات فراہم کی گئی ہے، اور مختلف علوم و فنون کے متعلق تفصیلی معلومات بھی باہم پہنچائی گئی ہے۔ تو ان کا تعلق ترکی سے تھا۔ صرف یہ چیزیں 2-3 جو ہے وہ یاد رکھنے والی ہیں کہ کشف الظنون ان اسامی الکتب والفنون یہ اس کا مکمل نام ہے۔ یہ کتاب حاجی خلیفہ نے تصنیف کی، اور ان کو کاتب چلبی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے 1100 جو مورخین ہیں ان کی حالات زندگی، ان کی کتابوں کے نام، ان کے فن کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن نمبر 2 ہے کہ من ہوا صاحب طبقات الشعراء۔ طبقات الشعراء کے مصنف کون ہیں؟ ابن قتیبہ المبرد، ابن سلام الجمحی، ابن عبد ربی۔ تو ان میں جو کریکٹ آپشن ہے یہ تھرڈ ہے کہ ابن سلام الجمحی۔ ابن سلام، سلام کہتے ہیں، ابن سلام ہمارے ہاں سیڑھیاں بنانے والا جو ہے، ایک تو سلام ہے تو ایک ہوتا ہے سلام، سلامن جو ہے وہ کہتے ہیں سیڑھی کو، تو سلام ابن السلام پوڑیاں یا سیڑھیاں بنانے والا جو اس کا بیٹا ہے۔
تو یہ طبقات الشعراء یہ ان کی تصنیف ہے۔ پہلے بھی ایک دوست نے وہ میسج کیا تھا کہ طبقات الشعراء جو ہے وہ ابن سلام الجمحی کی ہے، لیکن دو کتابیں ہیں یہ طبقات الشعراء، ایک عبداللہ ابن المعتز کی ہے جو عباسی خلیفہ تھا، کتاب البدی اس کی مشہور کتاب ہے جس نے علم البدی کی بنیاد رکھی، اور طبقات الشعراء اس کی بھی ہے اور ابن سلام الجمحی کی بھی ہے۔ اب ان چار آپشن میں عبداللہ ابن المعتز کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے پھر ابن سلام الجمحی ان آپشن میں کریکٹ آپشن ہوگا ہمارے پاس۔ اس کے بعد ابو تمام کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کی بھی کتاب ہے، وہ ہے طبقات فحول الشعراء۔ فحول جو ہے فحل کو چوٹی کے جو سانڈ کو کہتے ہیں، چوٹی کے جو شعراء ہیں، تو دونوں کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ طبقات الشعراء یہ ابن سلام الجمحی کی بھی ہے اور عبداللہ بن معتز کی ہے۔ اگر عبداللہ ابن المعتز کا ذکر ہو اور ابن سلام الجمحی کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ کریکٹ ہوگا، اور اگر عبداللہ ابن المعتز کا ذکر نہ ہو اور ابن سلام کا ذکر ہو تو یہ کریکٹ ہوگا۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ محمد بن سلام بن عبداللہ تھا، اور بصرہ میں یہ پیدا ہوئے جو عراق کا ایک شہر ہے۔ وکان من اہل الفضل والادب، اور جو اہل ادب اور مشہور ادیب تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بصرہ میں 756 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی اور 845 میں بغداد میں ان کی وفات ہوئی۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ الشعر والشعراء الفہ، کتاب ہے الشعر والشعراء الفہ، یہ کتاب کس نے تصنیف کی ہے؟ تو ان چار آپشن میں سے ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا ابن قتیبہ۔ الشعر والشعراء یہ کتاب ابن قتیبہ نے تصنیف کی ہے۔ یہ دونوں ایم سی کیوز، ایک یہ سیکنڈ اور تھرڈ، یہ دونوں ایم سی کیو جو ہیں یہ کافی ٹائم جو ہے وہ تقریباً ایف پی ایس سی کے جو پاس پیپر ہوتے ہیں لیکچرر کے اور سی ایس ایس کے آپشنل میں جو لوگ عربی پڑھتے ہیں سی ایس ایس میں، ان میں تقریباً جو ہے وہ کافی دفعہ یہ چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ دونوں ایم سی کیوز جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ الشعر والشعراء یہ ابن قتیبہ کی ہے، اور ابن قتیبہ کا جو اصل نام ہے وہ عبداللہ بن عبد المجید ہے، اور اصل نام جو ہے ابن قتیبہ الدینوری بھی کہتے ہیں۔ ایک علاقہ ہے دینور، وہاں یہ قاضی مقرر ہوئے تھے، اس لیے ان کو ابن قتیبہ الدینوری بھی کہا جاتا ہے۔ اور 213 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 276 جو ہے 276 ہجری میں ان کی جو ہے وہ وفات ہے۔ اور ہوا ادیب فقیہ محدث مؤرخ مسلم عباسی، یہ ادیب بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عباسی اس لیے کہ یہ الدولۃ العباسیہ اس زمانے کے مؤرخین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لہو کتب عدیدہ من المصنفات اشہرھا عیون الاخبار، ان کی مشہور جو کتاب ہے اس میں عیون الاخبار، ادب کی عربی ادب میں جو 4 کتابیں مصادر کا درجہ رکھتی ہیں اس میں ان کی کتاب جو عیون الاخبار ہے اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد الکامل للمبرد ہے، مبرد کی کامل، عیون الاخبار ابن قتیبہ کی، البیان والتبیین جاحظ کی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ الاعمالی لابو علی القالی۔ تو یہ 4 کتابیں عربی ادب میں سند کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ابن قتیبہ کی عیون الاخبار جو ہے ان کی کتاب ہے وہ۔ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ جب ہم اپنے اساتذہ سے علم حاصل کر رہے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ عربی ادب میں 4 کتابیں جو ہیں وہ اتھینٹک ہیں، وہ مصادر کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو ان میں عیون الاخبار جو ابن قتیبہ کی ہے، اور الکامل للمبرد، البیان والتبیین جاحظ کی، اور الاعمالی لابو علی القالی کی، تو 4 کتابیں اس میں ابن قتیبہ کی۔ تو اس کے علاوہ ایک تو ان کی شعر و شعراء ہے ابن قتیبہ کی مشہور کتاب،
دوسری عیون الاخبار، پھر قرآن پاک کے بارے میں جو قرآن پاک کے غریب اور غیر مانوس الفاظ ہیں ان کے بارے میں بھی ان کی جو کتابیں ہیں، بکس ہیں، وہ اہم ہیں۔ ان کی جو کتابیں انہوں نے تصنیف کی، وہ کتاب غریب القرآن ہے کہ قرآن مجید کے جو غیر مانوس الفاظ ہیں ان کے بھی وضاحت کی ہے اس بک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب غریب الحدیث، جو حدیث نبویہ میں جو مشکل الفاظ ہیں، غیر مانوس الفاظ ہیں، ان کی وضاحت کی ہے، اور کتاب مشکل القرآن۔ تو یہ ان کی کچھ مشہور کتابیں ہیں ابن قتیبہ کی۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس کہ من الشاعر الذی ارتد عن الاسلام من بنی زبید، بنو زبید میں سے کون سا ایسا شاعر ہے کہ جو مرتد ہو گیا تھا؟ ارتد عن الاسلام، اسلام سے پھر گیا، وہ مرتد ہو گیا۔ تو 4 آپشن ہے ہمارے پاس، اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے عمر بن معد۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، عمر بن معد کرب یا عمر بن معد معدی کرب، اس نام سے دونوں سے اس کو جانا جاتا ہے۔ شعراء المخضرمین سے ان کا تعلق ہے، پہلے سب سے اسلام قبول کیا، بعد میں پھر مرتد ہو گئے، اسلام کو ترک کیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوبارہ جو ہے اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں کہ بہت بڑے جنگجو تھے اور یمن سے ان کا تعلق تھا، اور یمن کے جو سردار اور مشہور جو سپہ سالار ہیں، جو چوٹی کے سپہ سالار تھے، بہادر لوگ تھے، ان میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ان کے بارے میں ہے کہ ان کا پیٹ جو ہے وہ کافی بڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ مقرر کیا، اور شاید BA کی جو سیکنڈ ایئر کی بک ہے اس میں ان کا وہ لکھے ہوئے تھے حالات زندگی، اور کچھ جو شاعری ہے وہ بھی اشعار بھی ان کے ملتے ہیں۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ شاید آپ کو 500 کا وظیفہ جو ہے وہ مقرر دیا آپ کو کچھ جو رقم مقرر کی تھی، تو انہوں نے کہا آگے سے اس نے عمر نے حضرت عمر فاروق نے کہ صرف اتنا ہی مجھے ملے گا، تو اس نے کہا کہ یہ تو ایک حصے کے لیے، پیٹ کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے کہ یہ تو جتنا آپ نے میرے لیے مختص کیا ہے وظیفہ، یہ تو صرف پیٹ کے آدھے حصے کے لیے ہوگا، اس حصے کے لیے مثلا دوسری طرف اشارہ کیا پیٹ کی کہ اس کے لیے کیا ہوگا، تو پھر آپ نے ان کا جو وظیفہ ہے وہ بڑھا دیا۔ تو بہادر تھے اور اسلام سے پہلے مرتد ہوئے، دوبارہ پھر اسلام قبول کیا۔ تو فرسٹ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے کہ من الشاعر الذی ارتد عن الاسلام من بنی زبید، بنو زبید ان کا قبیلہ تھا، اور عمر بن معد کرب اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ ان کا نام عمر بن معد کرب ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 5 ہے کہ اصول الادب اربع منہا، کہ اصول الادب، ادب کے جو اصول ہیں، جو اصل بکس ہیں عربی ادب کی، وہ 4 ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان میں کون کون سی ہیں؟ اس میں سے 4 میں سے ہم ذیل میں جو دی گئی ہیں وہ بتائیں گے۔ القد الفرید، کتاب الکامل، مقدمۃ ابن خلدون، لا احد منہا۔ تو اس کا جو سیکنڈ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ کتاب الکامل، سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ کتاب الکامل جو ہے یہ اصول الادب العربی، جو عربی ادب ہے اس کے جو اصولی کتابیں ہیں، تو کتاب الکامل اس میں شامل ہے۔ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے کہ 4 کتابیں ہیں وہ، اور الکامل جو ہے وہ اس 4 میں شامل ہے۔ تو سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا الکامل للمبرد۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 6 ہے کہ خادم فی الجیش السودانی قضابط، سوڈانی لشکر میں یا سوڈانی آرمی میں ایز اے آفیسر اپنی جو ہے وہ خدمات انہوں نے پیش کی۔ تو کون سی شخصیت ہیں جنہوں نے سوڈانی آرمی میں، فوج میں ایک آفیسر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں؟ احمد شوقی، خلیل مردم، حافظ ابراہیم، یا کہ ابو القاسم الشابی۔ تو ان میں جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ حافظ ابراہیم ہے۔ حافظ ابراہیم ہوا شاعر مصری و لقبہ شاعر النیل۔ حافظ ابراہیم مصر کے شاعر ہیں اور عصر الحدیث سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا لقب جو ہے وہ شاعر النیل ہے۔ دریائے نیل مصر میں بہتا ہے، تو اس لیے ان کو اسی نسبت سے شاعر النیل کہا جاتا ہے حافظ ابراہیم کو۔
تو حافظ ابراہیم اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ سوڈانی لشکر میں ایز اے آفیسر انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 7 ہے کہ من ہوا زعیم التیار رومانتکی فی شعر الحدیث۔ شعر الحدیث جو موجودہ کرنٹ جو پوئٹری ہے اس میں رومانٹکی جو شاعری ہے اس کو رومانس کو کون لے کر آیا ہے؟ جبران خلیل جبران، نازک ملائکہ، ابو القاسم الشابی یا کہ خلیل مطران؟ تو یہ اس کا 4 آپشن جو ہے کریکٹ ہوگا کہ خلیل مطران ہوا شاعر لبنانی و مصری ولقبہ شاعر القطرین۔ خلیل مطران کا جو لقب ہے وہ شاعر القطرین ہے۔ ولد خلیل مطران فی لبنان و حجر الی مصر، یہ لبنان میں پیدا ہوئے اور انہوں نے مصر کی طرف ہجرت کی، تو اس لیے 2 ملکوں سے کا تعلق ہے، لبنان اور مصر سے، اس لیے ان کو شاعر القطرین کہا جاتا ہے۔ ان کی حالات زندگی بھی آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو رومانٹکی جو ہے یہ رومانس یا رومانتکی جتنے بھی جدید جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں شاعری میں، کلاسیکی شاعری ہوگی تو وہ یونانیوں سے عربوں نے مستعار لی ہے، وہ یونان سے آئی ہے، اور رومانٹکی اور رومانسی جو شاعری ہے جو نثر ہے اس کا تعلق فرانس سے تھا۔ تو جب یہ لوگ جن میں احمد شوقی، طٰہٰ حسین اور خلیل مطران اور دیگر جتنے بھی مصر کے اس وقت کے ادبا اور شعراء جنہوں نے فرانس کا سفر کیا اور وہاں سے تعلیم حاصل کی، ان کے خیالات، سوچ اور فکر پر فرانس کا جو لٹریچر تھا اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ تو اس لیے عربی شاعری میں بھی فرانس کا جو لٹریچر تھا کہ رومانٹک کی شاعری یا رومانسی، اس کا اثر ان کی شاعری میں ہمیں ملتا ہے۔ تو اس لیے اس کا جو رائٹ آپشن ہے کہ من ہوا زعیم التیار رومانتکی فی شعر الحدیث ہوا خلیل مطران۔ تو 4 آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ ما عاصمۃ الامارات العربیۃ المتحدہ۔ عاصمہ کہتے ہیں کیپٹل کو، دارالخلافہ کو، الامارات العربیہ المتحدہ، عرب امارات متحدہ عرب امارات کا کیپٹل کون سا سٹی ہے؟ ابو ظہبی ہے، دبئی، شارجہ، رأس الخیمہ۔ تو اس میں جو آپشن درست ہے وہ ابو ظہبی، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ متحدہ عرب امارات یہ 7 ریاستوں کا مجموعہ ہے، اس میں 7 ریاستیں ہیں۔ دبئی ہم اوورال ہمارے ہاں پاکستان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے ہم اس کو دبئی کہتے ہیں۔ تو دبئی جو ہے وہ اس کا ایک شہر ہے، ایک ریاست ہے، اس کا اصل جو ہے وہ متحدہ عرب امارات اس کو کہا جاتا ہے۔ تو 7 ریاستیں ہیں جس میں دبئی ایک ریاست ہے یا شہر ہے، ابو ظہبی دوسرا، شارجہ تیسرا اور رأس الخیمہ یہ چوتھا۔ اس کے علاوہ 3 اور اس کی ریاستیں ہیں، شہر ہیں، یہ 7 کا مجموعہ ہے۔ تو 4 کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے، اس میں سے ہم نے صرف کیپٹل بتانا تھا کہ اس کا کیپٹل کون سا ہے، تو پھر یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ ابو ظہبی یہ اس کا کیپٹل سٹی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ اذا کان اللفظ الذی جرت فیہ الاستعارۃ اسما جامدا تکون۔ کہتے ہیں کہ اذا کان اللفظ جب کوئی لفظ الذی جرت فیہ الاستعارہ اسما جامدا تکون، کہ جب اس میں استعارہ جو ہے اسما جامدا کہ وہ اس میں جامد ہو، جو لفظ استعارہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے لایا جا رہا ہے وہ اس میں جامد ہو، مثلا اس سے مزید آگے جو ہے وہ الفاظ نہ بن سکتے ہوں۔ اس میں جامد کی مثال جیسے فارسن گھوڑا، تو گھوڑے سے آگے ہم الفاظ نہیں بنا سکتے، جیسے دربن ہے تو دربن سے ہم آگے دارب یدرب دارب فہو مضروب، تو ایسے دربن سے تو آگے جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں، تو اس میں جامد نہیں ہوگا دربن۔ لیکن فارسن جو ہے وہ فارسن گھوڑا تو وہ اس میں جامد آئے گا، اس سے ہم آگے جو ہے الفاظ نہیں بنا سکتے۔ تو استعارہ میں جب ایسا لفظ استعمال ہو کہ جو اس میں جامد ہو، وہ فعل نہ ہو یا اس میں مشتق نہ ہو، وہ اس میں جامد ہو، تو اس استعارہ کو کیا کہا جاتا ہے؟
استعارہ کی جو ہے وہ 6-7 اقسام ہیں، اس میں سے جو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ اذا کان اللفظ الذی جرت فیہ الاستعارۃ اسما جامدا تکون استعارۃ اصلیہ، وہ استعارہ اصلیہ کہلائے گا۔ ایسا استعارہ جس میں جو لفظ جو ہے استعارہ کے طور پر جو لایا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے، وہ اگر اس میں جامد ہو تو پھر اس استعارے کو ہم استعارہ اصلیہ کہتے ہیں۔ اس کا تھرڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ استعارہ جو ہے یہ اس کا تعلق علم البلاغت سے ہے، اور علم البیان کی یہ تیسری قسم ہے۔ تشبیہ ہے استعارہ، دوسری قسم ہے تشبیہ استعارہ۔ استعارہ اور تشبیہ میں فرق یہ ہے کہ استعارہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہوا تشبیہ البلیغ، یہ تشبیہ سے بھی زیادہ بلیغ ہوتا ہے استعارہ۔ وحذف احد طرفیہ، اس کی جو ایک سائیڈ ہے، مثلا تشبیہ کے 4 ہوتے ہیں، اس میں مشبہ ہوگا، مشبہ بہ ہوگا، اداۃ تشبیہ اور وجہ شبہ، 4 ارکان ہوتے ہیں، لیکن استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں جو عام فہم ہیں، جو مثلا جو عام بکس میں ملتے ہیں، جو نچلی سطح پر استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ اگر یہ بھی پوچھا جائے کہ استعارہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں تو اس کے 3 ہوں گے۔ مستعار ہوگا، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع، 3 اس کے جو ہیں وہ ادات ہوتے ہیں جسے ہم استعارہ کے مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع، یہ 3 ہوتے ہیں اس میں۔ اب مثال کے طور پر تشبیہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ زید کالاسدی، زید جو ہے وہ شیر کی مانند ہے، تو زید کو ہم نے تشبیہ دی شیر کے ساتھ، یہ تشبیہ کہلائے گی کہ زید کی بہادری کی وجہ سے ہم نے شیر کے ساتھ اس کو تشبیہ دی۔ تو اب کیا ہے، یہ ہم تشبیہ کہلائے گی۔ ہم اس کو بھی زیادہ، اب جب اس کو کہتے ہیں بڑھا کر استعارہ، کہتے ہیں کہ استعارہ جو ہے وہ تشبیہ البلیغ، وہ تشبیہ البلیغ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے، تو وہ ہم یہ نہیں کہیں کہ زید جو ہے وہ شیر کی طرح ہے، بلکہ ہم اس میں سے زید کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اردو میں جو ہے عام فہم سمجھانے کے لیے کہ مثلاً کوئی والدہ یا کوئی کہے کہ دیکھو میرا شیر آ رہا ہے، اب اس نے اپنے بیٹے کو یا زید کو اس میں سے ختم کر دیا اور ڈائریکٹ جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ میرا شیر آ رہا ہے۔ اب یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ اپنا بیٹا مراد لے رہی ہے یا بھائی مراد لے رہی ہے، کیا ہے، ڈائریکٹ اس نے شیر کہہ دیا، تو ڈائریکٹ اس کا شیر تو نہیں ہوگا بلکہ اس کا بیٹا ہوگا یا بھائی ہوگا۔ تو اس لیے استعارہ جو ہے اس میں مشبہ جو ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے، جس کو تشبیہ دی جا رہی، بیٹے کو یا زید کو حذف کر دیا، اور ڈائریکٹ وہاں کہا جا رہا تھا تشبیہ میں کہ زید کالاسدی، زید جو ہے وہ شیر کی طرح ہے، مانند ہے، لیکن ادھر اس نے کہہ دیا کہ دیکھو میرا شیر آ رہا ہے، تو یہ استعارہ کہلائے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے کوئی ٹاپک اس میں ایڈ کروں گا جس میں استعارہ جو ہے اس کی ایگزامپل عربی میں اور اس کی ڈیفینیشنز یہ ساری ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ من المحسنات المعنویہ الاقتباس الایجاز الطوریہ لا احد منہا، تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہوگا کہ من المحسنات المعنویہ ہی الطوریہ، محسنات معنویہ میں سے جو چیز ہے وہ الطوریہ ہے، تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ پہلے ایک MCQs میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ من المحسنات اللفظیہ، محسنات لفظیہ میں ہم نے جناس سٹڈی کیا تھا، اقتباس سٹڈی کیا تھا، اور ایک شاید طباق تھا، تو وہ ہم نے الگ سے ڈسکس کیا تھا۔ طوریہ کو جو تعلق ہے وہ یہ علم البدی سے ہے، علم البدی کو 2 میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو علم البدی کو، ایک ہوتے ہیں محسنات لفظیہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں معنویہ، محسنات لفظیہ اور محسنات معنویہ۔ جناس اقتباس کا تعلق جو ہے وہ محسنات لفظیہ سے ہے، اور طوریہ کا تعلق جو ہے وہ محسنات معنویہ سے ہے۔ طوریہ اصل میں کہتے ہیں کہ الطوریہ عند اہل البدی ہی ان
تحمل کلمتن او جملہ معنیین، کہ ایسا کلمہ لے کر آنا جس کے دو معنی ہوں. آپ گفتگو کر رہے ہیں تو ایک آپ نے جملہ ایسا بولا جہاں لفظ ایسا استعمال کیا کہ جس کے دو معنی ہوں، دو میننگ ہوں وہ. تو احدہما اقرب الی لکنہ غیر المراد غیر المقصود والثانی بعید اذا انہ المقصود، کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، آپ نے بولا اس کے دو معنی ہیں. جو قریب کا معنی ہے نا، جو سننے والے کو قریب کا معنی ہے وہ مراد نہ لیا جائے، بلکہ جو بعید ہے جو وہ معنی جو ہے وہ مراد لیا جائے. مثال کے طور پہ عام فہم اس کی اردو میں مثال میں سب بیان کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سواری پر سوار تھے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام یا دیگر جو ممالک تھے ان کا سفر کم کیا تھا. 2 دفعہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے سیرت کی کتب میں. حضرت ابوبکر صدیق تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار تھا، اس لیے جس زیادہ سفر کرتے تھے. تو رستے میں اب یہ بھی تھا کہ دشمن بھی پیچھے، مکہ والے بھی پیچھے آ رہے تھے، تو یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی قبیلے والا جو ہے وہ ان کو بتا نہ دے. تو حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے سواری پر، حضرت ابوبکر صدیق کو رستے میں جو لوگ یا قبائل تھے وہ جانتے تھے. انہوں نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو شخص ہے آپ کے ساتھ یہ کون ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو تو وہ جانتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا ہادی ہے، یہ میرا رہبر ہے جسے ہم رہنما کہتے ہیں، یہ ہادی ہے. تو جو قبائل کے لوگ تھے اس وقت جو اس علاقے کے، انہوں نے سمجھا کہ شاید ہادی سے مراد یہ ہے کہ جن کو رستہ دکھانے والا ہے، یہ کہیں سفر پہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ان کا جو ہے وہ گائیڈ کرے گا، رستے دکھائے گا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے یہ محسوس کیا، ان کے نزدیک یہ بات تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میرے رہبر ہیں، میرے رہنما ہیں، میرے ہادی ہیں، مجھے ہدایت دینے والے ہیں، جسے ہم نبی اور رسول کہتے ہیں. اب بات ایک ہی ہے کہ میرا ہادی ہے یہ. تو قبائل والے جو عرب والے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کسی سفر پہ جا رہے ہیں، شام یا ایران عراق کہیں جا رہے ہیں کسی ملک میں، تو یہ اس لیے رستہ دکھانے کے لیے ساتھ جا رہے ہیں. تو اب لفظ ایک ہی تھا، تو لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثلا آپ نے الفاظ استعمال کیے ہادی کے، کہا جاتا ہے کہ جو قریب جو مراد تھے وہ اس کی کہنے والے کی مراد نہ ہو، جو بعید ہوں جو دور ہوں وہ اس کی مراد ہو. تو توریہ یہ ہوتا ہے اس کو. تو من المحصنات المعنویہ اقتباس بھی نہیں ہے، اجاز بھی نہیں، بلکہ التوریہ تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ العمل خیر من سوال الناس، کہ العمل کام جو ہے خیر وہ بہتر ہے، من سوال الناس لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کام کرے، عمل کرے. کلمۃ خیر فی الجملہ، اس کلمے میں خیر جو ہے یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ اسم تفضیل ہے، مصدر ہے، صیغہ مبالغہ ہے، یا کہ صفت مشبہ ہے؟ تو اس کو اس میں بس کو کرنے لگا. تو اس میں جو ہے وہ اسم تفضیل ہوگا کہ خیر جو ہے یہ اس میں تفضیل کے طور پر استعمال ہوگا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تو دوسرا اس کا جو وزن ہے اس میں تفضیل کا وہ افعالو کے وزن پر بھی، جیسے اکبارو، احسانو، اجمالو، تو یہ اس کا وزن بھی ہے اس میں تفضیل کا. اور کلمۃ الخیر جو ہے یہ بھی اس میں تفضیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ خیر جو ہے یہ جملہ اس میں تفضیل ہوگا. اس کے بعد ہے کہ قولہ تعالی اصل فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فی هذه الآیہ، اس آیت میں کون سی چیز ہے؟ طباق ہے،
طباق ایجاب طباق سلب جناس غیر تام ہے یا جناس تام، تو تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ جناس تام۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ تقہر 4 حرفی کلمہ ہے اور تنہر بھی 4 حرفی کلمہ ہے، تو اس میں صرف ترتیب کا فرق ہے، تقہر ہے اور تنہر، تو ہے تو یہ جناس ہے، تو جناس تام نہیں ہوگا بلکہ جناس غیر تام۔ 4 امور جو ہیں اگر وہ سیم ہوں، اس کی ترتیب، اس کی شکل، اس کی نوع، تو پھر وہ جناس تام ہوتا ہے، اور اگر اس میں 4 میں سے کوئی ایک کم ہو تو پھر وہ جناس غیر تام کہلائے گا، تو اس کی تھرڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ پہلے جیسے تو جناس تام کا ذکر کیا تھا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ساعہ 2 دفعہ استعمال ہوا، وہ جناس تھا اور جناس تام تھا، اس لیے کہ ان کی شکل، نوع، ترتیب الفاظ کی ایک جیسی تھی۔ اس میں بھی 4 حرفی ہے لیکن ترتیب میں چینج ہے، تو اس لیے یہ جناس غیر تام کہلائے گا۔ نیکسٹ ہے کہ اشتہر عبد الحمید فی العہد العباسی، عہد عباسی میں عبد الحمید جو ہے وہ مشہور تھا، کس وجہ سے؟ بالخطابہ، خطابت کی وجہ سے، بالکتابتی یا کہ کتابت کی وجہ سے، بالبلاغہ المقابلہ، تو اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ بالکتابہ۔ عبد الحمید کاتب، اس کے نام کے ساتھ جو ہے اس کا لقب استعمال ہوتا ہے، یہ کتابت کی وجہ سے مشہور تھا، اور عہد عباسی کا یہ مشہور جو کاتب تھا۔ اموی دور کے آخر میں خلیفہ مروان بن محمد کے زمانے میں اس نے اپنی ہوش سنبھالی اور ایک خداداد صلاحیت کا مالک تھا یہ، اور جو مروان بن محمد تھا ان کا آخری فرمانروا بنو امیہ کا، تو بحیثیت سیکٹری یہ اس کی کتابت، اس کے خطوط جو رسائل تھے وہ لکھا کرتا تھا، دفتری خط و کتابت کے عہدے پر فائز تھا، اور فن الرسائل دیوانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ جی نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کہ اجینا حافظ ابراہیم رئیس فی، کہ حافظ ابراہیم جو ہے وہ رئیس مقرر ہوئے فی دار الکتب المصریہ، دار الکتب بغدادیہ یا کہ دار الکتب المصریہ، تو اس کا جو سیکنڈ آپشن ہے کہ دار الکتب بغداد۔ حافظ ابراہیم اجینا حافظ ابراہیم رئیس فی دار الکتب بغداد، تو سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ دار الکتب بغداد میں یہ رئیس مقرر ہوئے حافظ ابراہیم۔ اس کے بعد ہے کہ کلمہ تو کوثر جمعہا، کلمہ جو ہے کوثر جمعہا، جیسے سورہ کوثر ہے تو کوثر کا جو جمع کیا آئے گی اس کلمے کی؟ کواسر، کواسرہ، اکواسر یا کہ کواسرر، کواسرو، تو کلمہ کوثر جو ہے اس کی جمع آئے گی کواسر، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ بماذا کان یسمى مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بالمدینہ المنورہ، مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کس نام سے جانے گئے؟ یسمى انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ النقیب، الترجمان، المقری یا کہ سفیر، تو اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ المقری۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں مقری کے نام سے انہیں آپ نے قاری قرآن بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی تھی حضرت مصعب بن عمیر کی، تو اس کا کہ بماذا کان یسمى مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بالمدینہ المنورہ ہوا المقری، تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ کویشچن نمبر ہے ہمارے پاس 17 ہے کہ فی ای سنۃ میلادیہ بدأ تاریخ الہجری، کہ فی ای سنۃ میلادیہ کون سے عیسوی سال میں بدأ تاریخ الہجری، کہ کس عیسوی سال میں ہجری سال کا آغاز ہوا؟ تو 622 یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا میلادی۔ میلاد سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو آوازیں کافی آ رہی ہیں کہ نعمان صاحب کی طرف چلیں وہ گیسٹ آئے ہیں، ان کے بھائی ہیں ادھر، اب وہ 1-2 رہتے ہیں، ایم سی کیوز کلیئر کروانے لگا ہوں صرف 1-2 منٹ میں۔
تھوڑے ہیں جو جنرل نالج کے ہی ہیں صرف اس میں جو ہسٹری کے. تو اس کا جو آپشن ہوگا کریکٹ وہ ہے 622. 622 عیسوی جب تھا تو وہاں سے اس سے آغاز ہوتا ہے ہجری سال کا. تو اس کا 4 آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے کہ یسمى النوم بعد صلاۃ الفجر، نماز فجر کے بعد سونا، جو انسان سو جاتا ہے، نوم جو ہے نیند کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ الحیلولہ. نماز فجر کے بعد بعد صلاۃ الفجر، نماز فجر کے بعد جو نیند ہے، سونا ہے، اس کو الحیلولہ کہا جاتا ہے. کیلولہ ظہر کے بعد سونے کو کہا جاتا ہے، اور ایلولہ یہ ہے یہ عصر کے بعد جو انسان سو جائے اس کو ایلولہ کہتے ہیں، جو نیند ہوتی ہے. تو عین جو تھا وہ بتایا تھا کہ اس کو عین جو ہے عصر کے ساتھ ان دونوں کو یاد رکھنا ہے، اور کیلولہ یہ مشہور ہے، یہ ظہر کی نماز کے بعد جو نیند ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویسچن کہ من هو الصحابی الذی ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسرہ، کون سے صحابی رسول ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسرہ کی طرف، کسرہ جو ایران کا اس وقت بادشاہ تھا، اس کی طرف بھیجا تھا اپنا پیغام دے کر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے. اور یہ خطوط جو ہے وہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد لکھے تھے. 6 ہجری کا جو ہے وہ اینڈ تھا، اور 7 کے کہتے ہیں کہ شروع میں، محرم کے مہینوں میں 7 کے شروع میں یہ بیچے تھے اپنے سفیر بنا کر. جو خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ کسریٰ اور جو قیصر روم اور دیگر حبشہ کا جو بادشاہ تھا، یمن کے بادشاہوں کی طرف، تو ایران کی طرف جو بھیجا گئے تھے وہ صحابی رسول ہیں. سیکنڈ آپشن ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ، کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کی طرف، جو ایران کا اس وقت بادشاہ تھا، اس کی طرف، کسریٰ کی طرف بھیجا تھا. سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا عبداللہ بن حذیفہ. الحرف الناسخ الذی یفید التمنی، یفید التمنی، کون ایسا حرف ناسخ ہے جو تمنی کا دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے؟ تو لیتا جو ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے جو ہے لیتا جو ہے، لیت الشباب یعود، کاش کے جو ہے وہ جوانی لوٹ آتی. تو لیتا جو ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے، پیش دیتا ہے. تو جیسے لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی ہے جو لوٹ آتی، تو لیت الشباب یہ اس کو زبر دے گا اپنے اسم کو، اور یعود. تو اس کا 4 آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا، الحرف الناسخ الذی یفید التمنی لیتا. تو یہ 20 MCQs تھے آپ کے جو ڈسکس کیے ہم نے، اور انشاءاللہ اس کی جو ہے ویڈیو کا ریکارڈنگ کا بھی سلسلہ جاری ہے. یہ لیکچر ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ جلدی جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک ان کو آگے آپ تک فارورڈ کر دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.